تو پہلے قرآن کا حوالہ سنیے، سورہ بقرہ آیت نمبر 185، کہ جس میں یہ ہے کہ بس تم سے اس مہینے میں، جب یہ اس مہینے کو پاؤ روزے کو، تو روزہ رکھو، روزہ رکھو۔ جب بھائی ماہ مبارک رمضان ہے تو روزہ رکھو۔ ہاں اگر بیمار ہو یا سفر پر ہو تو بعد کے دنوں میں گنتی کرو، اللہ تمہارے لیے آسانی چاہتا ہے اور دشواری نہیں چاہتا۔ تو بھائی قرآن کی آیت تو صاف صاف کہہ رہی ہے کہ جب ماہ مبارک رمضان پا جاؤ تو روزہ رکھو، مگر اگر بیمار ہو، اور بیمار وہ والا کہ ڈاکٹر کہہ دے، نہیں کہ اپنے آپ کا ہم کو بخار ہم نہیں رکھیں گے، اب اس میں بہت سے مسائل ہیں، اس پہ نہیں جانا چاہ رہے، مطلب کہ بیمار ہو تو روزہ چھوڑ سکتے ہو، بعد میں بھی رکھ سکتے ہیں آپ، تمہیں بھی نہیں، بس یہ کہنا ہے کہ بیماری کی حالت میں ماہ مبارک رمضان میں روزہ چھوڑ سکتے ہیں، اور اسی کے آگے لکھا ہے کہ سفر کی حالت میں بھی ہو تو روزہ چھوڑ سکتے ہیں۔ تو اچھا اور کہیں ہے کوئی کتاب میں نے کہا کچھ جلدی میں کچھ لائن پڑھ دیتا ہوں۔ عمرو بن امیہ زمری سے روایت ہے کہ آپ نے فرمایا، ادھر آ میرے پاس، میں تجھ کو مسافر کے حکم بتاؤں۔ کون؟ حضور بتا رہے ہیں، اللہ نے روزہ اور آدھی نماز کو معاف کر دیا ہے مسافر پر، یہ حدیث۔ اب اس کا ریفرنس کہا، اس کا ریفرنس آپ کو مل جائے گا نسائی والیوم نمبر 2 پیج نمبر 77۔ ایک ریفرنس اور لے لیجئے، سفر میں روزہ رکھنا منع ہے، یہ کہاں لکھا ہوا؟ کہ ابن کثیر والیوم نمبر 1 پیج نمبر 236۔ تو کیا وجہ ہے کہ بیچارے وہ لوگ روزہ رکھتے ہیں؟ مسئلہ وہی ہے، جو لینا چاہیے تھا رسول اسلام سے لینا چاہیے تھا، بھائی شہر علم ہے نا، یا تو پھر دروازے سے آنا چاہیے تھا حضرت علی کے ذریعے۔ اب جب ادھر اور ادھر گئے تو وہاں سے بھی کچھ لے لیا، تو جب لے لیا اب اسی پہ عمل ہو رہا ہے، اب کیا کیا جائے؟ کیا کیا جائے بھائی؟ کیا کیا جائے؟ کہ آئیے پڑھیے، جو رسول نے دیا بس وہی لیجئے۔ مگر حضرت عمر حالت سفر میں روزہ رکھتے تھے، دیکھیے، مگر حضرت دوسرے خلیفہ جو ہیں وہ حالت سفر میں کیا کرتے تھے؟ انہی کی پیروی تو لوگ کر رہے ہیں، آج بھی بہت سے ہمارے مسلمان بھائی۔ کیوں؟ میں بار بار کہہ رہا ہوں، بیچارے جانتے نہیں ہیں، اسی لیے میں ریفرنس دے رہا ہوں بار بار، قرآن کا بھی حوالہ دیا، حدیث کی کتابوں کا بھی حوالہ دیا، والیوم کے ساتھ بتایا ہے، جلد کے ساتھ بتایا، پیج نمبر کے ساتھ بتایا۔ حدیث سنیے، ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ کے پاس کھانا لایا گیا ایک مقام پر، اور پھر آپ نے فرمایا کہ اے ابو بکر ادھر آؤ، عمر ادھر آؤ۔ اب جب یہ دونوں لوگ آ گئے، دیکھیے میں ایک اشارہ دے رہا ہوں، جہاں خطرہ ہوتا ہے وہیں پہ لوگ ہر زمانے میں لوگ وہیں توجہ دیتے ہیں اور بار بار بتاتے ہیں کہ دیکھو ہوشیار، جہاں ایکسیڈنٹ معاملہ ہو تو وہیں بریکر بنایا جاتا ہے، اشارہ دے سکتا ہوں بس۔ تو حضور نے کہا ابو بکر ادھر آؤ، عمر ادھر آؤ۔ کہا جی، کہا آؤ چلو کھانا کھا لو۔ دیکھیے ماہ رمضان ہے، سفر کی حالت میں ہے، حضور نے بلایا ابو بکر کو، عثمان کو کہ آؤ کھانا کھاؤ، تو ان لوگوں نے کہا نہیں ہم تو روزے سے ہیں۔ رسول اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ رسول جو دے دے وہ لے لو، جو منع کر دے اسے چھوڑ دو۔ ان دونوں حضرات نے جو کہا نا کہ ہم تو روزے سے ہیں، یہ کہاں ہے؟ نسائی میں ہے، والیوم 2 ہے، پیج نمبر 76 ہے۔ دیکھیے بڑی محنتوں کا مجموعہ ہے، ریکارڈ ہو رہا ہے، اس لیے میں محنت بھی کر رہا ہوں، ایک بھی اپنی کتاب کا ریفرنس نہیں دیا جا رہا، سب آپ کی کتابوں کا ریفرنس دیا جا رہا ہے۔ پھر اس کے بعد ہے کہ حالانکہ حضرت اکثر لوگوں کو خبردار کرتے تھے اور دوران سفر روزہ نہ رکھو فرماتے تھے، سفر میں روزہ رکھنا نیکی نہیں ہے، اور کبھی فرماتے تھے کہ سفر میں روزہ رکھنا کوئی نیکی، یعنی تاکید کے ساتھ کوئی نیکی نہیں ہے۔ کہاں پہ ہے؟ نسائی میں ہے، والیوم 2 پیج نمبر 74، سب انہی کی کتابوں میں ہے۔ مسئلہ یہی ہے کہ کتابیں تو لکھ دی گئی موٹی موٹی، لیکن وہ یہ کہ پڑھنے کا موقع نہیں ہے، اور ان کے علماء بیچارے پڑھتے ہیں مگر بتاتے نہیں ہیں کہ کہیں رافضی کا ٹھپا نہ لگ جائے، یعنی کہیں شیعہ ہونے کا ان پر ٹھپا نہ۔ ارے بھائی جو حق ہے وہ لوگوں کو بتاتے کیوں نہیں؟ اسی لیے میں بہت سنبھل کے ایک جملہ میں کہنا چاہتا ہوں، اگر کوئی میرا اہل سنت بھائی سنے تو اس کو کوئی نگیٹو وے میں نہ لے جائے بلکہ پازیٹو وے میں لے۔ اسی لیے 99% سے زیادہ کیس ایسے ہوتے ہیں کہ ادھر کے لوگ ادھر آئے ہیں، ادھر کے لوگ ادھر نہیں گئے ہیں۔ بس اشارہ دے سکتا ہوں، بہت کھول کے نہیں۔ ایک لائن اور سن لیجئے، بار بار جب سفر کی حالت میں ہوتے تھے تو حضور
پانی کو کبھی کبھی ہوتا ہے کچھ کام دکھا کے جان بوجھ کے کرنا پڑتا ہے، جان بوجھ کر کے. تو حضور جان بوجھ کر کے پانی سفر میں ہیں اگر تو بتا رہے ہیں بھائی روزہ ختم ہو گیا، آدھے تلفظ سے ہم پار ہو گئے ہیں، دیکھو ہم پانی پی رہے ہیں. زمانے کا رسول پانی پی رہا ہے جس سے تم نے لا الہ الا اللہ سیکھا، نماز سیکھا، روزہ، حج، زکات، قوم سب سیکھا، وہی کہہ رہا ہے روزہ مت رکھو ایسی حالت میں. مگر مسلمان کبھی کبھی رسول اللہ سے بھی آگے چلے جاتے ہیں، اور جب جائیں گے تو بھٹکیں گے ضرور. اس لیے صراط مستقیم پہ چلیے، ادھر ادھر نہ بھٹکیے. جناب جابر نے کہا کہ جس سال فتح مکہ ہوا رسول اللہ ماہ مبارک رمضان میں مکہ کی طرف نکلے. کہاں سے نکلے؟ مدینے سے. مکہ فتح ہوا نا تو کہاں سے نکلیں گے؟ مدینے سے نکلیں گے. اب مکہ کی طرف چلے اور روزہ رکھا تھا. بھائی جب چلیں گے تو یہ ہے کہ روزہ آپ توڑیے. بھائی ایک مسئلہ آپ سن لیجئے پہلے. بھائی ہمیں کل جانا ہے، ماہ رمضان چل رہا، سفر ہمیں کل کرنا ہے، ہماری ٹرین ہے 10 بجے کی. تو اب یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم سحری نہیں کریں اور صبح سے کھانا شروع کر دیں، بلکہ آپ ٹرین میں بیٹھ جائیے، گاڑی میں بیٹھ جائیے، پلین میں بیٹھ جائیے. جب وہ حد پار ہو جائے کہ جہاں سے آپ پر مسافر کا حکم لاگو ہو جائے تب آپ روزے کو توڑ سکتے ہیں. کیوں؟ بہت سے کیس کبھی کبھی کیا ہوتا ہے، کھا تو لیے 7 بجے، پتہ چلا ٹرین کینسل ہے. کھا لیا 8 بجے، پتہ چلا بھائی پلین کینسل ہے. ہو سکتا ہے پلین تو نہیں کینسل ہے، ہم خود ہی دیر میں پہنچے تو رہ گئے اسی حد میں، اور روزہ بھی گیا، عبادت بھی گئی. صلوات پر محمد والے محمد. اب جب نبی مدینے سے کہا مکہ جا رہے ہیں، ماہ مبارک رمضان ہے، روزے کی حالت میں، مگر جب وہ حد پار ہوئے تو لوگوں کو دکھا کر کے پہلے اے لوگوں ادھر دیکھو، اور دیکھا کہ آپ پانی میں پی رہا ہوں، میں پانی پی رہا ہوں. پھر یہ مسئلہ بتایا. وہ ہے صحیح مسلم والیوم 3 پیج نمبر 124 124.